بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پیغام ٹی وی کے پروگرام شائننگ سٹارز آف اسلامک ہسٹری میں میں ہوں آپ کے ساتھ ڈاکٹر سمیع اللہ زبیری۔ آسمان علم کے جس تابندہ ستارے کا آج تذکرہ کریں گے وہ ہیں الامام الزاہد الفقیہ المحدث امام ابو عیسیٰ محمد ابن عیسیٰ الترمذی رحمہ اللہ، جو 279 ہجری میں وفات پائے تھے۔ امام ترمذی کی سب سے بڑی شان یہ ہے کہ وہ امام بخاری کے خاص الخاص تلامذہ شاگردوں میں سے ہیں، اور یہ بات بھی کہتا چلوں کہ ان کے بارے میں یہ واحد ہیں جن کے بارے میں امام محمد ابن اسماعیل البخاری نے فرمایا تھا من تفعت بک اکثر ممن تفعت، کہ جو میں نے آپ سے نفع حاصل کیا ہے، علمی نفع، the knowledgeable benefit، وہ اس سے زیادہ ہے جو آپ نے مجھ سے حاصل کیا ہے بطور شاگرد۔ اور امام ترمذی رحمہ اللہ ترمذ کے علاقے میں پیدا ہوئے ہیں، یہ جنوبی ازبکستان کا علاقہ ہے، اور آپ رحمہ اللہ اسی علاقے میں وفات پائے ہیں اور اسی علاقے میں پیدا ہوئے ہیں۔ یہ جنوبی ازبکستان کبھی افغانستان کے قریب جانا جاتا تھا، اور اس کے اور بھی نام تھے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ پہلے زمانے میں ٹھیک تھے، بڑھاپے کی عمر میں بہت زیادہ اللہ کے خوف سے رونے کی وجہ سے نابینا ہو گئے تھے، اور اس کے کئی سال تک زندہ رہے اور اپنے شیخ بخاری کے ساتھ صحیح ملازمت اختیار کی، یعنی بہت زیادہ لگاؤ اختیار کیا، اور پہلا سفر زندگی کا انہوں نے ترمذ سے بخارا کی طرف کیا تھا کہ امیر المؤمنین فی الحدیث کی زیارت کر سکیں اور ان سے قصب فیض کر سکیں، استفادہ کریں، اس لیے وہ حضرت امام بخاری کے پاس گئے تھے۔ اور حدیث کی روایات میں جو علتیں ہوتی ہیں، جو ویکنیسز ہوتی ہیں، جو وہاں کے ڈرا بیک ہوتے ہیں، ان سب کے سب سے بڑے امام جو ہیں امام بخاری کے بعد وہ امام ترمذی ہیں، بلکہ بعض نے ان کو اس فن میں حضرت امام بخاری سے بھی آگے نقل کیا ہے۔ یہ سارا علم ان کو اپنا مدعا حضرت امام بخاری سے مل گیا تھا، لہٰذا وہ ان کے شاگرد خاص بنے۔ یہ سمرقند کے قریب اور بخارا کے قریب جو شہر ہے، یہ علم سے بھرا ہوا اور علماء کا مجمع العلماء یہ شہر ہیں، جہاں پہ یہ اکثر ائمہ پیدا ہو رہے ہیں یا وفات پا رہے ہیں، یا وہاں پہ وہ سفر کر کے جا رہے ہیں۔ علماء کبار نے جو تعریفیں کی ہیں حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ کی، انہوں نے کہا کہ الحافظ الناقد فقیہ السلف، یعنی یہ وہ محدث ہیں جو نقد بھی کرتے تھے، کرٹیسزم کا بھی ملکہ رکھتے تھے کہ کون سی روایت میں کیا نقص ہے اور کون سے راوی میں کیا پرابلم ہے۔ یہ نقاد بھی تھے امام بخاری کی طرح، اور فقیہ السلف تھے، سلف کے علماء اور محدثین میں فقیہ تھے۔ وجامع السنن، اور سنن کے جامع، حدیثوں کے جامع ہیں، اس لیے انہوں نے اپنی کتاب کا نام الجامع رکھا ہے، جس میں 8 بنیادی موضوعات ہوتے ہیں، جس میں کتاب الایمان سے شروع کیا جاتا ہے، جیسے امام بخاری کی کتاب بھی جامع ہے۔ اور کہا ابو یعلی الخلیل نے کہ ابو عیسیٰ ثقہ متفق علیہ، کہ امام ترمذی جو ہیں، ابو عیسیٰ ان کی کنیت ہے، یہ ثقہ ہیں، مضبوط ترین راوی ہیں اور محدث ہیں، اور متفق علیہ، ان پہ اعتراض نہیں ہے کسی کو، مشہور بالامانۃ والعلم، اپنے علم کے ساتھ ساتھ امانت کے ساتھ بھی مشہور تھے، یہ ان کا کردار ہے۔ امام سمعانی نے فرمایا امام عصرہ بلا مدافعہ، وہ اپنے زمانے کے بلا مقابلہ امام تھے امام ترمذی۔ احد الائمۃ الذین یقتدی بہم فی الحدیث، یہ ان ائمہ میں سے ایک ہیں حدیث میں جن کی پیروی کی جاتی ہے۔ صنف کتاب الجامع والتاریخ والعلل تصنیف رجل عالم متقن، جو کتاب انہوں نے لکھی ہے پتہ چلتا ہے کسی عالم نے، ذمہ دار نے اور مؤرخ محدث نے وہ کتاب لکھی ہے۔ وکان یضرب بہ المثل فی الحفظ، اتنا حافظہ تھا کہ لوگ مثال دیتے تھے کہ امام ترمذی کا حافظہ اتنا مضبوط ہے، اپنے لکھا ہوا بھی یاد رہتا تھا
اور سنا ہوا بھی یاد رہتا تھا، اور یہ سب محدثین کی شان ہے۔ اور ابو جعفر ابن زبیر نے کہا وَلِلتِّرْمِذِي فِي فُنُونِ الصِّنَاعَةِ الْحَدِيثِيَّةِ مَا لَمْ يُشَارِكْهُ غَيْرُهُ۔ امام ترمذی کے ہاں حدیث کی صناعت میں، اس فن میں جو علوم ہیں ان کا کوئی ثانی اس زمانے میں نظر نہیں آتا ہے۔ امام ابو عبداللہ حاکم، مستدرک حاکم والے، انہوں نے فرمایا تھا خراسان میں کہ مات البخاری فلم یخلف بخراسان مثل ابی عیسیٰ۔ جب امام بخاری وفات پا گئے تو خراسان میں ابو عیسیٰ جیسا کوئی دوسرا شخص انہوں نے نہیں چھوڑا، یعنی اپنے پیچھے جس شخص کو بطور نشانی چھوڑ کے گئے ہیں وہ امام ترمذی ہیں۔ اور فرمایا فی العلم والحفظ والورع والزہد، نہ صرف کہ حدیث میں، علم میں، بلکہ زہد اور تقوی میں بھی، اور کہتے بقا حتی عمیہ، اتنا روتے تھے اللہ کی یاد میں کہ آنکھیں چلی گئیں، آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ قال حافظ صاحب الجامع وغیرہ من المصنفات، بہت سی کتابوں کے مؤلف، اسماء و کناہ کے ماہر، علل الحدیث کے امام، حافظ، متقن، ثقہ، صدوق، اور امام ترمذی خاص طور پہ جو ان کا تعارف ہے وہ حضرت امام بخاری کے شاگرد خاص ہیں۔ نفع اللہ بہ المسلمین، ان کے ذریعے اللہ پاک نے مسلمانوں کو بہت نفع دیا کہ انہوں نے اپنی کتاب کو فقہ کی کتاب بنا ڈالا، حدیثیں ایسے فٹ کیں، ایسے زبردست طریقے سے رکھیں کہ مسائل کی تفہیم اور استنباط طالب حدیث کو بڑی آسانی کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ اور بعض نے تو یہ کہا یہ امام حرری نے کہا ہے کہ جامع الترمذی انفع من کتاب البخاری و مسلم، کہ بعض پہلوؤں سے امام ترمذی کی جو جامع ہے، سنن ترمذی اور جامع ترمذی، وہ امام بخاری اور مسلم کی صحیحین سے بھی زیادہ نفع مند ہے۔ اس کی وجہ انہوں نے بتائی لأنہما لا یقف علی الفائدۃ منہما الا المتبحر العالم، کہ امام بخاری اور مسلم کی بعض مقامات پہ استفادہ صرف اس کو ہو سکتا ہے جو متبحر اور پکا عالم ہو، لیکن والجامع یصل الی فائدتہ کل احد، جامع ترمذی جو ہے وہ ہر شخص اس سے استفادہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس قدر علوم کو حسن ترتیب سے آسان کر کے حسن تالیف و تصنیف میں فٹ کر دیا امام ترمذی رحمہ اللہ نے۔ یہ فن منہج بحث و تحقیق ہے، اور اس کے بانی امام بخاری ہیں، یحییٰ ابن معین ہیں، علی ابن مدینی ہیں، امام احمد ہیں، امام مسلم ہیں، امام ابو داود ہیں، اور امام ترمذی ہیں۔ یہ مسلمانوں کے سلف ہیں جو منہج البحث و تحقیق کے اولین بانی ہیں، اور آج تک وہ چل رہا ہے۔ محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ نے ان کی جو تعریف کی وہ تو آپ کے سامنے۔ اس کے بعد حضرت امام ترمذی یہ قول امام بخاری کا نقل کر کے کہتے ہیں ما اخرجت فی کتاب ھذا الا حدیثا قد عمل به بعض الفقہاء، میں نے اپنی کتاب میں ایک حدیث بھی ایسی نہیں لکھی جس پہ فقہاء کا عمل نہ ہو۔ اسی لیے ترمذی شریف میں بعض ضعیف حدیثیں ہیں۔ کیا آج ہمیں 15ویں صدی میں ضعف اور جو ثواب اور خطا کا علم ہے، صحت و ضعف کا، تو کیا تیسری صدی میں امام بخاری کے شاگرد ہو کے امام ترمذی کو اس حدیث کے ضعیف ہونے کا علم نہیں ہوگا؟ لا محالہ علم تھا، لیکن علیہ عمل اہل الامصار، علیہ عمل اہل الکوفہ، علیہ عمل الفقہاء، یہ لکھتے تھے کہ اہل کوفہ کا یہ عمل ہے، فقہاء کا یہ عمل اس پہ ہے، شہروں کے فقیہوں کا اور لوگوں کا اس پہ عمل ہے۔ جب ان فقہاء کا کسی حدیث پہ عمل موجود ہے تو اس کی اصل موجود ہے۔ اسی لیے امام ترمذی کی منفرد اصطلاح حسن صحیح، تو اس پہ علماء نے بڑی بحث کی کہ حسن سے مراد امام ترمذی کی ضعیف نہیں ہے، غالبھا حسان۔ بعد کے ائمہ نے اس کی تشریح کرتے ہوئے کہا، جیسے ابن العربی المالکی 543 ہجری، جنہوں نے اسپین کے عالم جنہوں نے سب سے پہلے ترمذی کی شرح کی وہ ابن العربی المالکی ہیں، 543 ہجری وفات ہے۔ انہوں نے بھی یہ ذکر کیا کہ امام ترمذی کے حسن سے دھوکہ نہ کھائیں کہ وہ ضعیف ہے، ان کو علم تھا اس بات کا، وہ حسن صحیح کہہ دیتے ہیں، حسن غریب کہہ دیتے ہیں۔ ان غالبھا حسان، جس حدیث کے بارے میں انہوں نے حسن لکھا ہے وہ اکثر مقبول ہیں، ضعیف نہیں ہیں۔ محدثین کی ایک اور خوبصورتی جو اہل دنیا کو انہوں نے عطا کی ہے وہ ہے کلچرل ایکسچینج۔ سمندر کراس کر کے، پہاڑوں کو سر کر کے، دریاؤں میں سے گزر کے، صحرا نوردی کر کے، وہ ساری دنیا میں پھر کے ایک حدیث کی خاطر سفر کرتے تھے، اتنا لمبا ہزاروں کلومیٹر۔ خود امام بخاری نے کیا، امام احمد نے کیا، اور امام ترمذی، اور سب سے زیادہ امام مسلم نے۔ محدثین نے یہ سفر کر کے ثقافتوں کو جمع کر دیا ہے کہ نہ دنیا میں کوئی بارڈرز ہیں، باؤنڈریز ہیں، اور نہ ہی ثقافتیں ایک دوسرے کی دشمن ہیں۔ انہوں نے تقارب ثقافات کا کام کیا ہے، یہ ہمارے محدثین نے کیا ہے۔ اسی لیے الرحلۃ فی طلب الحدیث، یہ کتاب پڑھ لیجیے، الرحلۃ فی طلب الحدیث امام خطیب البغدادی کی،
تو پتہ چلے گا کہ کوئی محدث ایسا نہیں جو سفر نہ کرتا ہو۔ تو ترمذ سے ایک بندہ کتاب لکھتا ہے افغانستان اور ازبکستان کے درمیان میں، اور اس کی شرح اسپین میں ہوتی ہے، کتنے ہزار کلومیٹر ہے، آج بھی کئی گھنٹے کی فلائٹ ہے جہاز پہ۔ تو یہ وہ کلچرل ایکسچینج تھا کہ اس ثقافت کے آدمی کی شرح اس ثقافت مغرب کا آدمی کر رہا ہے، مشرق کے مؤلف کی کتاب کی شرح مغرب کا جو عالم ہے وہ کر رہا ہے، اور انہوں نے سب سے پہلے اس کی شرح لکھی عارضۃ الاحوزی۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ امام ترمذی نے شدید ترین جو تأثر لیا ہے وہ امام بخاری سے لیا ہے۔ اپنی صحت کے باوجود انہوں نے سفر کیے ہیں، اور جب نبینا ہو گئے تھے تب ان کے سفر کم ہوئے ہیں۔ امام ترمذی کا زمانہ خلفائے عباسیین کا زمانہ تھا، ان کے پیدائش سے لے کر وفات تک 9 خلفاء گزرے ہیں۔ ان میں سے المامون ہے، معتصم باللہ ہے، الواثق باللہ ہے، المتوکل علی اللہ ہے، المنتصر باللہ، المعتز باللہ، المہدی، المعتمد علی اللہ، یہ سارے خلفاء ان کے دور میں گزرے ہیں۔ اور مامون ان کے زمانے میں موجود تھا جس نے بیت الحکمہ بنایا تھا، لوگ یونان کے علوم کی شرح اور ترجمہ کر رہے تھے، اور اس وقت امام ترمذی سفر کر کے اللہ کے نبی کی حدیثیں جمع کر رہے تھے۔ ان کے دور میں بہت سے علوم اپنی جوانی کو پہنچ گئے تھے، یہ گولڈن ایج کہلاتا ہے امام ترمذی کا زمانہ، کہ جب الجرح و تعدیل اور الکتب الجوامع اور سنن، مسانید، اجزاء اور علل اور احوال الروات، یہ حدیث کے جتنے علوم ہیں ان کے عروج کا زمانہ تھا۔ گویا امام ترمذی نے اپنے زمانے کے تمام علوم جذب کیے ہیں، اور پھر امام بخاری کے ساتھ جا کے مل گئے ہیں، اور وہاں سے ان علوم کی تنقیح اور اصلاح کا کام کیا ہے، اور وہ اپنی کتاب پیش کرتے تھے اپنے بڑوں پہ، حتیٰ کہ انہوں نے کہا کہ میں نے خراسان کے فقہاء پہ اپنی کتاب پیش کی، فرضوا بھی، وہ اس پہ خوش ہوئے، ثم عرضت علی فقہاء العراق فرضوا بھی، پھر میں نے اہل الرائے فقہاء عراق پہ اپنی کتاب پیش کی، وہ بھی اس پہ خوش ہوئے۔ اس کے بعد انہوں نے اس کتاب کو عامۃ الناس کے لیے اجازت دی ہے۔ آپ کے زمانے میں جس طرح علوم کا عروج تھا اس طرح علماء کا بھی عروج تھا، تو آپ یہ اندازہ کیجئے کہ امام ترمذی کے ارد گرد کون لوگ موجود ہیں۔ یحییٰ ابن معین، علی ابن مدینی، احمد ابن حنبل، امام بخاری، الجوزجانی، ابو زرعہ الرازی، ابو حاتم الرازی، ابن خراش، اور اتنے بڑے بڑے ائمہ ان کے ارد گرد موجود ہیں، تو کتنے علوم سے انہوں نے استفادہ کیا ہوگا۔ اسی لیے لوگ کہتے تھے ان کو الترمذی الفقیہ، کہ امام ترمذی نے اتنے متنوع علوم، اتنے مختلف قسم کی شخصیات سے حاصل کر کے حفظ کر لیے، تو الترمذی الفقیہ، وہ فقیہ ہیں۔ اسی لیے انہوں نے جو تلمذ کیا ہے، حدث عن البخاری و مسلم و ابی داود و النسائی و ابن ماجہ، امام ترمذی نے امام مسلم سے، بخاری سے، امام ابو داود، امام نسائی اور امام ابن ماجہ سے روایت کیا ہے۔ آپ دیکھیں کتب ستہ کے سارے ائمہ جو کتب خمسہ کے ہیں وہ ان کے استاد ہیں۔ وروى عنہ ابن حبان واہل خراسان وخلق کثیر وخلق کبیر من اہل سمرقند و نصف، وہ سمرقند اور نصف جہاں کے لوگ نصفی مشہور تھے، اور سمرقند و بخارا اور خراسان، یہ جو علم کے سب سے بڑے مراکز تھے، ان کے علماء نے حضرت امام ترمذی سے شرف تلمذ حاصل کیا اور اپنی حدیث روایت کی۔ اس طرح سمرقندی نے، مروزی نے، امام مقری نے، نصفی نے، فربری نے، اور امام وراق اور بزدوی اور امام باہلی، یہ بڑے بڑے ائمہ حدیث ہیں اور ائمۃ التاریخ والجرح والتعدیل ہیں۔ انہوں نے حضرت امام ترمذی سے اپنی سند کے ساتھ آگے روایت کی ہے۔ اور ابو الحسن علی الندوی نے ہندوستان میں کہا تھا، وَكَانَ من اول من ترک موضوع ما یسمیہ الناس اليوم الفقہ المقارن، کہ امام ترمذی وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے، جس کو آج کل یہ کہا جاتا ہے کمپیریٹو فقہ، الفقہ المقارن، جس میں ساری فقہ آتی ہے ڈفرینٹ مذاہب کی، اس کے وہ اولین امام ہیں۔ اپنی کتاب میں وہ حدیث لے کے آتے ہیں، صحابہ کے اقوال لے کے آتے ہیں، تابعین کے اقوال لے کے آتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں علیہ عمل اہل الامصار، شہروں کے فقہاء کا اس پہ عمل ہے، اور تمام مسالک کے لوگوں کی قدر کرتے ہیں۔ امام ترمذی کی جو شرح کی گئی ہے ان کی کتاب کی، ان میں سب سے پہلے اول شاہر ابو بکر ابن العربی، جو اسپین کے تھے، یعنی ہسپانیہ کے تھے، الاندلسی جن کو کہا جاتا ہے، جب 6 صدی میں اندلس عروج علمی میں پہنچ چکا تھا، اس وقت کہ یہ امام ہیں ابن العربی المالکی
احکام القرآن جن کی تفسیر مشہور ہے، انہوں نے سب سے پہلے ترمذی کی شرح کی ہے۔ گویا یہ 6 صدی میں پہلی شرح آئی ہے، اور اس کے بعد بہت سے لوگوں نے ان کے طریقے پہ شرح ترمذی شروع کر دی، جیسے ابن سید الناس 734 ہجری انہوں نے شرح کی ہے۔ زین الدین العراقی مشہور حافظ الحدیث 806 ہجری وفات انہوں نے کی ہے، اور انہوں نے شرح مکمل کی ابن سیدۃ الناس کی کہ وہ نامکمل رہ گئی تھی اور وفات پا گئے تھے۔ امام بلقینی جو العرف الشذی علی جامع الترمذی، وہ جامع ترمذی کی شرح انہوں نے بھی کی ہے، اور عبد الہادی السندھی نے 1139 ہجری میں حرم نبوی میں جن کی وفات ہوئی تھی انہوں نے شرح کی۔ عبد الرحمن المبارک پوری السلفی 1353 ہجری میں ان کی وفات ہے۔ اس خطے میں انہوں نے ترمذی کی شرح کی، اور عارضۃ الاحوزی اور تحفۃ الاحوزی اور اس زمانے میں بھی شروح موجود ہیں۔ اسی طرح امام ترمذی کی جو احادیث ہیں جامع میں، اس میں ثلاثیات میں سے ایک حدیث موجود ہے۔ زیادہ تر ثلاثیات امام احمد ابن حنبل کی کتاب میں پائی جاتی ہیں، کیونکہ ان کا زمانہ اور قریب ہے، تو اس کے بعد امام ترمذی ہیں، لہذا زمانہ تھوڑا دور ہو جاتا ہے۔ ثلاثیات سے مراد یہ ہے کہ حضرت محدث امام ترمذی کے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صرف 3 لوگ، تو یہ علو الاسناد ہے، یعنی سند بلند ہے۔ علو الاسناد کی خاطر لوگ سفر کرتے تھے، اور اس کے لیے امام مسلم نے بہت سفر کیے، اور امام بخاری کی سند اس زمانے میں سب سے بلند تھی، اور ان سے بھی بڑی سند اور بلند سند سب سے کم واسطوں والی وہ حضرت امام احمد ابن حنبل کی تھی۔ امام ترمذی کی مشہور ترین کتاب جامع ترمذی، لیکن اور کتابیں بھی زیادہ تر آپ کو جرح و تعدیل اور حالات راویان کے بارے میں ملیں گی، جیسے الجامع المختصر من السنن عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومعرفت الصحیح والمعلول وما علیہ العمل، یعنی یہ پورا نام ہے کہ ایسی جامع اور مختصر کتاب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو بتاتی ہے، ومعرفت الصحیح من والمعلول، صحیح اور علت والی حدیثوں کی خبر دیتی ہے، وما علیہ العمل، اور ان حدیثوں کا تذکرہ آپ کو یہاں پہ ملے گا جس پہ لوگوں کا عمل موجود ہے، اور یہ مشہور ہے جامع ترمذی کے نام پہ۔ اسی لیے اسی طرح امام ترمذی نے سب سے پہلے العلل الصغیر کتاب لکھی ہے، یعنی جس طرح امام مسلم نے مقدمہ لکھنے میں ابتدا کی ہے، اسی طرح امام ترمذی نے علل الحدیث پہ تصنیف کی ابتدا کی ہے۔ العلل الصغیر لکھی، پھر العلل الکبیر لکھی، اور تسمیۃ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کتاب ہے۔ الشمائل النبویہ والفضائل المصطفویہ، یہ ان کی خوبصورت ترین کتاب ہے۔ یہ واحد کتاب ہے اس زمانے میں، سب سے اولین کتاب جس نے نبی پاک کا حلیہ مبارک نقل کیا ہے۔ یعنی آپ یہ شمائل ترمذی پڑھتے جائیں اور پیغمبر علیہ السلام کو دیکھتے جائیں، اس قدر خوبصورت کتاب ہے، اس کی بہت سی شروح موجود ہیں۔ انہوں نے بھی امام احمد کی طرح، امام مسلم کی طرح، امام ابو داؤد کی طرح کتاب الزہد لکھی۔ یہ سارے محدثین کتاب الزہد کیوں لکھتے تھے؟ کیونکہ زاہد تھے، دنیا جمع نہیں کرتے تھے، خود بھی زہد کے فضائل عمل بھی کرتے تھے، لکھتے بھی تھے۔ ایسے التاریخ امام ترمذی کی کتاب ہے۔ الاسماء والکنہ، یعنی راویوں کے نام اور ان کی کنیتیں سب سے زیادہ جن کو جانتے تھے۔ کتاب التفسیر الرباعیات فی الحدیث، یعنی حدیث کی وہ کتاب جس میں 4 کا ذکر ہے، راوی ہیں۔ کتاب فی الجرح والتعدیل، جرح تعدیل میں کتاب، اور کتاب فی الآثار الموقوفہ، صحابہ کے اقوال پہ کتاب۔ آپ اندازہ کریں ان کے علم میں کتنی وسعت تھی۔ اسی لیے کچھ لوگوں نے ترمذی پہ کچھ زوائد بھی لکھی ہیں کہ امام ترمذی اگر اس اصول کے مطابق اور بھی حدیثیں ڈھونڈتے تو مل جاتی۔ لوگوں نے زوائد لکھی ہیں، اور زیادہ تر لوگوں نے مختصرات لکھی ہیں کہ تکرار حذف کر کے مختصر بنا کے طلبہ کو پیش کی جا سکے۔ امام سرسری نے 716 ہجری جن کی وفات ہے، اور امام بالسی 729 ہجری جن کی وفات ہے، اور امام یحییٰ عثمان 769 ہجری، اور قلعی 1134 ہجری۔ ان لوگوں نے مختصرات ترمذی لکھی ہیں اور اپنے اپنے انداز میں پیش کی ہیں۔ اس لیے امام ترمذی نے اپنی کتاب کی تعریف یوں کی ہے کہ جس کے گھر میں یہ کتاب ہو، فی بیتہ نبی یتکلم، اس کے گھر میں نبی بول رہا ہے۔ اتنے وثوق کے ساتھ لکھا ہے کہ میں نے اس کتاب میں کوئی غلط بات نہیں لکھی اور اپنی طرف سے نہیں لکھا، روایات صحیح سند سے ذکر کی ہیں۔ ائمہ اور محدثین نے تو یوں بھی کہا ہے کہ امام ترمذی نے اپنی کتاب میں 14 علوم جمع کر دیے ہیں۔ صنف و اسند و صحح و اشہر و عدد الطرق و جرح و عدل و اسما و اقنا و وصل و قطع و اوضح المعلول والمتروک وبین اختلاف الفقہاء فی الرد والقبول لآثارہ وذکر اختلافہم فی تاویلہ۔ یہ 14 علوم انہوں نے تصنیف کی، سند کا خیال رکھا،
صحت کا، شہرت کا، حدیث کے روات کی، اور تعدد طرق کا، اور جرح کی، تعدیل کی، لوگوں کے نام بتائے، کنیتیں بتائیں، جہاں وصل تھا اور جہاں انقطاع تھا اس کا ذکر کیا، معلول حدیث کی وضاحت کی اور متروک کی، اور لوگوں کے اختلاف کا ان کے آثار علمی میں تذکرہ کیا، اور تعویل کی کہ فلاں کا اختلاف کس بنیاد پہ ہے۔ پھر بعد کے لوگوں نے کہا نہیں 20 علوم ہیں، پھر بعد نے کہا نہیں 26 ہیں، حتیٰ کہ لوگوں نے 30 علوم امام ترمذی کی کتاب جامع میں پورے کر کے دکھائے۔ اور اسی طرح اقوال سلف حفظ کرنے میں اور ان کو نقل کرنے میں جتنا ضبط امام ترمذی کو حاصل تھا وہ کسی اور کو حاصل نہیں ہے، چنانچہ وہ الجرح و تعدیل کے بھی امام ہیں، حدیث کے بھی حافظ ہیں، اور علل الحدیث کے بھی نامور محدث ہیں۔ تو امام ترمذی کی کتاب میں تقریباً 4000 بیسک احادیث ہیں، جن میں 42 موضوعات ہیں یعنی بڑے ابواب، اور ان کے نیچے پھر کتاب الطہارہ اور وہ ہیں، باب انہوں نے بڑا رکھا اور کتابیں اس کے نیچے لائے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اس کو میں نے مختلف امصار و فقہا پہ پیش کیا اور سب اس پہ راضی ہوئے۔ یہ امام ترمذی کی سیرت اور ان کے احوال اور ان کا علم و مقام تھا۔ ناظرین، 279 ہجری میں امام ترمذی ترمذ میں ہی وفات پاتے ہیں رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ۔ اللہ ہمیں ان کے علوم و آثار علمیہ سے استفادہ کرنے کی توفیق دے۔ آپ اپنے ہوسٹ ڈاکٹر سمیع الزبیری کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔